یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، معراج کا سفر آپ کو اعلان نبوت کے 11ویں سال کرایا گیا تھا۔ اب جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے اور صبح معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ کیا ہے، آپ کو جھٹلانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑانے لگے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے وہ جلدی گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہا، کیا تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہو گے؟ بتاؤ تو۔ وہ کہتے ہیں کہ رات میں بیت المقدس اور سارے آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار کا کہنا تھا کہ ایک رات میں آدمی کہ بیت المقدس بھی چلا جائے، آسمانی سیر بھی کر لے، اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جھوٹ بولنے لگے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں، اگر یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بے شک وہ سچے ہیں اور درست فرماتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، معراج کے حالات سنے اور تصدیق کی، کوئی چونو چرا نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں۔ حضور نے ان کو بتایا معراج کا پورا واقعہ، انہوں نے کہا حضور آپ فرمائے ہیں بالکل حق ہے، درست ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق ہوا، حضرت ابو بکر صدیق، چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ تصدیق فرما دی حضور کی، تو ان کا لقب کیا ہو گیا؟ صدیق۔ جیسا کہ حاکم کی روایت میں ہے، اس موقع سے بعض ضعیف الایمان مرتد بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر! یعنی ان جو جھوٹ موٹ کے مسلمان ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ سے کیا ہے، پرے ہے، عقل میں وہ باتیں نہیں سما سکتی، عقل سے بعید ہے، دور ہے، اور کفار مکہ مطلب اپنے دعوے میں ان کے نزدیک کیا ہے، مضبوط نظر آئے، تو وہ لوگ کیا کیے، ایمان سے پھر گئے اور وہ لوگ کیا کہ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر کے کفر کو پھر سے اختیار کر لیا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ معراج میں کتنا وقت لگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے قرب تمام، شرف ہم کلامی، دیدار اور دیگر عظیم نعمتوں کے حصول کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ اس سلسلے میں مشہور یہ ہے کہ ابھی بستر مبارک گرم تھا اور حجرے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، یعنی حضور گئے اتنی دیر میں لوٹ آئے کہ بستر کیا تھا، آپ کا گرم تھا۔ یعنی آدمی جب کہیں بیٹھتا ہے اور جب وہاں سے اٹھتا ہے تو کیا وہ بستر یا جو جگہ تھوڑی سی گرم رہتی ہے، تو اتنی جلدی حضور لوٹ آئے۔ اور کیونکہ اس ٹائم دروازے میں زنجیر وغیرہ، جس کو سکڑ وغیرہ کہتے ہیں، سکڑی، تو کیا ہل ہی رہے تھے، یہ دروازہ کی حرکت سے ہلتی ہے نا کوئی دیر، تو ہل ہی رہی تھی، اتنا وقت لگا۔ اب روضۃ الاحباب یہ کتاب، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت، یعنی آنے جانے کی کل 3 ساعت میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس عالم میں توقف اور طول سیر کا اثر معلوم نہ ہوتا تھا، 3 ساعت، ٹھیک ہے۔ تو اس عالم میں کیا ہوتا ہے، توقف یعنی ٹھہراؤ، اور طول سیر کا اثر یعنی سفر کی جو لمبائی اور وقت جو اتنا لگا، اس کا اثر کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ اور حضرت شیخ مجدد الف ثانی اور دیگر صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کا معراج میں تشریف لے جانا عالم آخرت کی قبیل سے ہے۔ عالم آخرت یعنی یہ دنیا کے علاوہ جو ہے نا، عالم آخرت ہے نا، موت کے بعد والی جو زندگی، اس کے مطلب کیا ہے، قبیل سے ہے، یعنی اس کے حصہ میں سے ہے حضور کا معراج پر تشریف لے جانا۔ اور اس عالم میں کیا بہت بڑی گنجائش ہے، کشادگی ہے، اس میں وقت بہت زیادہ رہتا ہے، کہ ایک لمحے میں کیا ہے، سینکڑوں سال کے کام ہو سکتے ہیں۔ بتائیے ایک لمحے میں کیا کر سکتا ہے انسان، سینکڑوں سال کے کام، 1 گھنٹہ میں سینکڑوں سال کے کام ہو سکتے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ میں کئی ہزار گھنٹے اس میں ہوتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔